الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے فضائل اور اس کے چند مسائل خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ ایسے ہی عورت اگر گھر میں اعتکاف کرے گی تو اس کی کیا صورت ہوگی، کیا شکل ہوگی؟ یہ سب مسائل آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے۔ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس سے زیادہ فضیلت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بے حد اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں پر تعجب ہے کہ لوگوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور بعد میں ترک کر دیتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، آپ نے اپنی وفات تک ایک مرتبہ بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ چھوٹا تھا تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ چنانچہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یوں بیان کیا گیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے وہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جو وہ نہیں کرتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اعتکاف کرنے والا بعض ثواب کے کام اپنے اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، جیسے کسی بیمار کی عیادت، جنازے میں شرکت وغیرہ، لیکن اعتکاف کی برکت سے ان اعمال کا اجر و ثواب بھی اسے دیا جائے گا۔ علی ابن حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے اسے 2 حج 2 عمرے جیسا ثواب ہوگا۔ تو اعتکاف کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور ایک خاص بات کہ جیسے شب قدر کو اخیر عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر کوئی اعتکاف میں ہے، چونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا، اس کی نیند، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، یہ سارا کا سارا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا شب قدر کو وصول کرنے کا۔ کیا لاک ڈاؤن کی صورت میں آدمی اپنے گھر پر اعتکاف کر سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ رمضان المبارک میں اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بعض مسلمانوں نے اس پر عمل کر لیا تو تمام محلے والوں سے یہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر پورے محلے میں سے کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ نیز مردوں کے لیے ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے جہاں امام اور مؤذن مقرر ہوں۔ ایسی مساجد کے علاوہ مصلوں اور گھروں میں اعتکاف کرنے کی مرد کو شرعاً اجازت نہیں ہے، البتہ خواتین، عورتیں اپنے گھر میں کوئی جگہ متعین کر کے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لہذا موجودہ صورتحال یعنی لاک ڈاؤن کی صورت میں اس سنت کو بالکل طور پہ ترک اور چھوڑا تو نہ جائے، البتہ 1-2 افراد کو متعین کر کے مسجد میں اعتکاف کے لیے بٹھایا جائے تاکہ سارا محلہ عذاب سے بچ سکے۔ 1-2 میں قانونی مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ قانونی اعتبار سے 1 یا 2 کی اجازت ضرور مل جائے گی۔ عورت کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ عورت کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں کسی ایک جگہ کو متعین کر لے اور اس جگہ میں اعتکاف کرے۔ بہتر یہ ہے اگر گھر میں کوئی جگہ نماز وغیرہ کے لیے متعین ہے تو اس جگہ میں اعتکاف کرے، اور اگر گھر میں کوئی ایسی جگہ متعین نہیں ہے تو کوئی کمرہ یا کوئی جگہ ایسی متعین کر لے اور متعین کر کے اس جگہ میں بیٹھ جائے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، اگر کمرے میں اعتکاف کیا اور پورے کمرے میں اعتکاف کی نیت کی ہے تو پورے کمرے میں جہاں چاہے وہاں لیٹ سکتی ہے، وہاں آرام کر سکتی ہے، کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور اس نے کمرے کے اندر پردے لگا کر ایک جگہ کو متعین کیا تو پھر اس کی وہی جگہ متعین ہوگی۔
اب اس جگہ کو چھوڑ کر پورے کمرے میں آرام نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے جو جگہ متعین کی تھی اب اسی جگہ میں اس کو آرام کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے جب ہم اعتکاف کی جگہ کو متعین کریں تو پورے کمرے کی نیت کریں، پھر یہ کمرہ پوری مسجد کے حکم میں ہو جائے گا۔ جیسے مرد جب مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو وہ پوری مسجد یعنی مسجد کے احاطے کے اندر کہیں بھی آرام کر سکتا ہے اور کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اب جو اعتکاف میں بیٹھے گا یا اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ کس وقت سے اعتکاف شروع کریں گے؟ تو یاد رکھیں 20 رمضان یعنی رمضان کی 20 تاریخ کو اعتکاف کا جو وقت ہوتا ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد یعنی جب افطار کا وقت شروع ہوتا ہے اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ 20 تاریخ کا افطار جو ہے اپنی اسی جگہ میں کریں جہاں ان کو اعتکاف کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی غروب آفتاب کے بعد پھر اعتکاف کی جگہ پر بیٹھے گا تو یاد رکھیں یہ سنت اعتکاف شمار نہیں ہوگا، اسی لیے افطار 20 رمضان کا اعتکاف کرنے والے وہیں پر کریں۔ کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت ضروری ہے۔ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک سوال کہ عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہے کیا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار و سحری کر سکتی ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ افطار و سحری اگر عورت کی اعتکاف کے بیٹھنے کی جگہ کی جائے تو سارے مل بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لیکن عورت اپنے اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ کر سحری یا افطار کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ اگر وہ افطار اور سحری کے لیے آئے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ کیا اعتکاف کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اعتکاف کی حالت میں جنابت کا غسل ناپاکی کا غسل تو کرنے کی اجازت ہے، باقی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا جمعے کا مسنون غسل کرنے کی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ غسل کرنے کی ایک ترکیب ہے کہ آدمی جب پیشاب پاخانے کی نیت سے اپنے معتکف سے باہر نکلے تو اسی نیت کے ساتھ ساتھ 2-4 لوٹے پانی اپنے بدن پر بھی ڈال لے، لیکن مستقل معتکف سے یعنی اعتکاف کی جگہ سے غسل کی نیت کے ساتھ نکلنا، اس نکلنے سے آدمی کا اور عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی عورت کو اگر اعتکاف کے دوران حیض آ جائے، ماہوالی آ جائے تو یاد رکھیں اس کا اعتکاف وہیں ٹوٹ جائے گا، اور اگر ماہواری آنے کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اس کی شکل یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھ کر غروب آفتاب سے لے کر یعنی پورے ایک دن کا اعتکاف کرے، یعنی مغرب کے وقت سے لے کر دوسرے مغرب کے وقت تک ایک دن کا مکمل اعتکاف کرے۔ پورے 10 دن کی قضا لازم اور ضروری نہیں ہے، بس ایک دن کی قضا ضروری ہے۔ ایسی بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران بات چیت نہیں کرتے، خاموش رہنے کو افضل اعتکاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران آپ بات کر سکتے ہیں، دوسروں کی خیریت بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ دین کی بات سیکھنا سکھانا بھی کر سکتے ہیں، البتہ دنیا کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی ایسے ہی بول چال آپس میں بالکل کی جا سکتی ہے، اس سے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ ایک سوال یہ آتا ہے کیا اعتکاف کی کوئی خاص عبادت ہے؟ تو یاد رکھیں اعتکاف کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ اعتکاف میں جو عبادت کرنا چاہیں وہ عبادت ہم کر سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، یہ سارے کام کریں۔ ایسے ایک سوال یہ آیا تھا کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جو عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے، کیا اس کے لیے جیسے اس نے رات بھر عبادت کی اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سو گئی اور اس نے اشراق کی نماز نہیں پڑھی، تو کیا اس کے اعتکاف میں کمی آ جائے گی؟ تو یہ بات یہاں پر سمجھ لیں کہ اشراق کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس ثواب سے تو محرومی ہو جائے گی، لیکن اعتکاف میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اعتکاف خراب نہیں ہوگا۔ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اشراق پڑھ کر ہی سوئے، کیونکہ وہ برکت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے
کن کاموں کے لیے باہر نکل سکتی ہے؟ پیشاب پاخانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے۔ ایسے ہی اگر غسل جنابت یعنی ناپاکی کا غسل ہے تو اس غسل کو کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے ایک لمحہ بھی باہر نکلے گی تو اس عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ ان سب ضرورتوں کے علاوہ بالکل باہر نہ نکلیں۔ اب ایک درخواست ہے اعتکاف کرنے والوں سے، چاہے وہ مسجد میں مرد حضرات کریں یا وہ گھر میں عورتیں کریں۔ خاص طور پر یہ وبا جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ساری دنیا سے اس وبا کو ختم فرمائے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، اس کا بھی خاص